اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دیجئے کہ وہی اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے یا پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، یا ایک گروہ کو دوسرے سے ٹکرا دے اور ایک کے ذریعہ دوسرے کو عذاب کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح آیات کو پلٹ پلٹ کر بیان کرتے ہیں کہ شاید ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اور آپ کی قوم نے اس قرآن کی تکذیب کی حالانکہ وہ بالکل حق ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری نشانیوں کے بارے میں بے ربط بحث کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مصروف ہو جائیں۔ اور اگر شیطان غافل کر دے تو یاد آنے کے بعد پھر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنا، اور صاحبان تقوی پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ ایک یاد دہانی ہے کہ شاید یہ لوگ بھی تقوی اختیار کر لیں۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور انہیں زندگانی دنیا نے دھوکہ میں مبتلا کر دیا ہے، اور ان کو یاد دہانی کراتے رہو کہ مبادا کوئی شخص اپنے کیے کی بنا پر ایسے عذاب میں مبتلا ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سفارش کرنے والا اور مدد کرنے والا نہ ہو، اور سارے معاوضے اکٹھا بھی کر دے تو اسے قبول نہ کیا جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے کرتوت کی بنا پر بلاؤں میں مبتلا کیا گیا ہے کہ اب ان کے لیے گرم پانی کا مشروب ہے اور ان کے کفر کی بنا پر دردناک عذاب ہے۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ہم خدا کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور اس طرح اللہ کے ہدایت دینے کے بعد الٹے پاؤں پلٹ جائیں، جس طرح کہ کسی شخص کو شیطان نے روئے زمین پر بہکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں مارا مارا پھر رہا ہو، اور اس کے کچھ اصحاب اسے ہدایت کی طرف پکار رہے ہوں کہ ادھر آ جاؤ۔ اب کہہ دیجئے کہ ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں سراپائے تسلیم رہیں، اور دیکھو نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو کہ وہی وہ ہے جس کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے، وہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ جب بھی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کا قول برحق ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہوگا، وہ غائب اور حاضر سب کا جاننے والا، صاحب حکمت اور ہر شے سے باخبر ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے مربی باپ آزر سے کہا کہ کیا تو ان بتوں کو خدا بنائے ہوئے ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کے اختیارات دکھلاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ بس جب ان پر رات کی تاریکی چھائی اور انہوں نے ستارہ کو دیکھا تو کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ پھر یہ رب ہوگا۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر پروردگار یہ ہدایت نہ دے گا تو میں گمراہوں میں ہو جاؤں گا۔ پھر جب چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا تو کہا کہ پھر یہ خدا ہوگا کہ یہ زیادہ بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اے قوم، میں تمہارے شرک سے بری اور بیزار ہوں۔ میرا رخ تمام تر اس خدا کی طرف ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں باطل سے کنارہ کش ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور جب ان کی قوم نے ان سے کٹ ہچتی کی تو کہا کہ کیا مجھ سے خدا کے بارے میں بحث کر رہے ہو جس نے مجھے ہدایت دے دی ہے؟ اور میں تمہارے شریک کردہ خداؤں سے بالکل نہیں ڈرتا ہوں، مگر یہ کہ خود میرا خدا کوئی بات چاہے کہ اس کا علم ہر شے سے وسیع تر ہے۔ کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ اور میں کس طرح تمہارے خداؤں سے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم نے ان کو خدا کا شریک بنا دیا ہے جس کے بارے میں خدا کی طرف سے کوئی دلیل نہیں نازل ہوئی ہے۔ تو اب دونوں فریقوں میں کون زیادہ امن و سکون کا حقدار ہے؟ اگر تم جاننے والے ہو تو بتا دو۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سکون ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ہماری دلیل ہے جسے ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار صاحب حکمت بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔